آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہم مستری کے بارے میں اور ہم مستری کے طریقے کے بارے میں۔ کب ہم مستری نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے، اور ہم مستری کے ان 7 طریقوں کے بارے میں جو حلال ہے، اور کیا واقعی اورل سیکس اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے، اور ہم مستری کرنے سے کب انسان کو ثواب ملتا ہے، سب کچھ جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات جانیں گے کہ ہم کب ہم مستری نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اس کے نقصان سے بچو، لہٰذا دور رہو اور اپنی بیویوں سے ان کے ماہانہ چکر میں اس وقت تک ہم مستری نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ آیت سننے کے بعد آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کب ہم مستری نہیں کر سکتے۔ وضاحت کی جائے تو اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ جب عورت حیض سے ہو تو اس کے ساتھ ہم مستری نہیں کر سکتے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ان 7 طریقوں کے بارے میں جو ہم مستری میں کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات جان لیں کہ اورل سیکس اسلام میں حرام ہے یا نہیں۔ آج کل کچھ ایسی ویڈیو ملتی ہے جو بولتے ہیں اورل سیکس حرام ہے، مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خاص وجہ جو یہ ثابت کرے کہ اورل سیکس غلط ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ واقعی یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ پہلے ہم سائنسی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے 4 بڑی بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کے نام یہ ہیں: گورانیا، چیمدیا، ہیپاتائٹس بی اور ہیپاتائٹس سی، جن کے اردو میں معنی یہ ہیں: سوزک، کیمانڈ، کالا پریان اور سی اور بی۔ مطلب کہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں جن سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب ہم اسلام سے اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم 7 ہم مستری کے طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، لہٰذا جس طرح چاہو ان کے پاس جاؤ اور اپنے لیے کوئی اچھی چیز بھیجو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے عورت کو کھیتی اس لیے کہا ہے کیونکہ جو انسان جس کھیت کا مالک ہوتا ہے وہ اس میں کسی وقت بھی آ جا سکتا ہے۔ مطلب کہ انسان چاہے تو صبح بھی کر سکتا ہے اور رات کو بھی کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ ہم مستری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ جو لکھی ہے جس طرح چاہو ان کے پاس جاؤ، اس بات کے 2 مطلب ہیں۔ پہلے یہ کہ جب ان کے پاس جاؤ تو صاف ہو کر جاؤ، نہ کہ گندے۔ دوسرا مطلب بہت صاف اور واضح ہے کہ ان کے پاس جس وقت جانا چاہو جاؤ، جس کپڑے میں جانا چاہو جاؤ، یا پھر ان کے پاس بغیر کپڑے کے جاؤ۔ مگر اس کا ایک اور مطلب ہے جو یہ بات سمجھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک لباس سے بولا ہے، مگر ہم ان کے ساتھ کوئی گندا کام نہیں کر سکتے، جیسے کہ اورل سیکس، یہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں ہم سائنسی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اب ہم دینی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گندی چیز کو حرام بولا ہے، جیسے کہ شراب، سور یا پھر سانپ وغیرہ۔ ہماری نس پر بھی گندگی لگی ہوتی ہے اور جو اس میں سے اسپم نکلتا ہے وہ بھی گندا ہوتا ہے۔ اسپم معنی منی گندی ہے۔ یہ کہاں سے لکھا ہے؟ یہ ثابت ہے قرآن سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منی گندی ہے اور اورل سیکس حرام ہے۔ مگر آج کل کے دور میں کچھ ایسے عالم دین بھی ہے جو اس کو حلال کہتے ہیں۔ ہم بس ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی کہ بیوی کھیتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم عورت کے کسی بھی راستے سے داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد پوزیشن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ جہاں صرف بچہ ہوتا ہے وہاں سے ہم داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں داخل ہو سکتے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ظالم ہیں: وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ پیشانی سے ہم مستری کرتا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بیوی سے ہم مستری کا ارادہ کرو تو جلدی نہ کرو، عورت کی بھی حاجت ہے جو پوری ہونا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہم صرف بیچ والے راستے سے ہی جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ عورت کا جہاں سے حمل ٹھہرتا ہے اسی راستے سے داخل ہو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں سے داخل نہ ہو۔ تو اس بات سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ حدیث و قرآن میں دونوں جگہ اس بات کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں سے حمل ٹھہرتا ہے وہیں سے داخل ہو، اس کے علاوہ کہیں اور راستے سے داخل نہ ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم عورت کے صرف ایک ہی راستے سے داخل ہو سکتے ہیں، مگر اگر بات پوزیشن کی کرے تو اس میں معاملہ کچھ الگ ہے۔ حدیث ہے کہ قریش میں یہ بات تھی کہ صرف مرد عورت کے اوپر سے ہی کر سکتا ہے۔ جب دین پھیلا تو قریش کی ایک عورت نے بنو خرس کے ایک مرد سے شادی کر لی، تو جب اس مرد نے عورت سے ہم مستری کرنے کے لیے اپنے اوپر آنے کو کہا تو اس عورت نے منع کر دیا اور بولا ہم سے جب مرد اوپر ہوتا ہے تو جب بھی ہم مستری کرتے ہیں۔ تو یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مرد عورت سے ہر پوزیشن میں کر سکتا ہے، مگر جسم پر چادر یا کپڑا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بارے میں عالم دین کچھ یوں بولتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ معاملے کی حالت میں عورت کے اوپر مرد یا پہلو پر لیٹنا یا پیچھے لیٹنا کی حالت میں یا پیچھے سے لیکن اندرون نہانی سے اس کے اندر داخل ہونے کی حالت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام عہدے کی اجازت ہے۔ اس طرح جمع کے دوران عورت کا مرد کے اوپر ہونا بھی جائز ہے۔ اس میں کسی ایک عالم دین نہیں بلکہ سارے فرقوں کے عالم دین اس کو مانتے ہیں اور سب اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 7 طریقوں کی۔ ان 7 میں سے ہم نے 2 طریقے تو بتا دیے، اب ہم بات کریں گے تیسرے کی، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس کی ابھی شادی ہونے والی ہے تو اس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے 7 میں سے 2 طریقے تو بتا دیے، اب بات کریں گے تیسرے کی۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بیوی کا دودھ پینا صحیح ہے یا غلط ہے، تو عالم دین تو اس سے منع کرتے ہیں مگر کوئی خاص وجہ یا دلیل نہیں دیتے۔ اس میں بھی 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی مرضی سے بیوی کا دودھ پینا، اور پھر یا غلطی سے۔ پہلے ہم غلطی کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر غلطی سے بیوی کا دودھ پیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی اس کا نکاح ٹوٹتا ہے، مگر اگر جان کر ایسا کرا جائے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عورت کا دودھ اس کے بچے کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کا دودھ صرف اس کے بچہ ہی پی سکتا ہے۔ اگر مرد غلطی سے کرے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر جان کر کرے تو یہ گناہ ہے، وہ بھی بہت بڑا، مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ گناہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے اسٹیپ کی۔ چوتھا اسٹیپ بھی بہت زبردست ہے اور نوجوانوں کے لیے ہے، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کو 2 پارٹ میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا پارٹ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا پارٹ وہ جو ہم ابھی ریلیز کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو ہمارے کمنٹ میں پارٹ 2 کا میسج کرنا پڑے گا، تو ہم جب ہی جا کے ریلیز کریں گے، ورنہ ہم ریلیز نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، اور اب ہم یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ تو اب ملیں گے پارٹ 2 میں، کمنٹ کرنا نہ بھولنا۔